فائنلی ذرا اس بات پہ آتے ہیں کہ جتنی گفتگو آئی صاحب نے کی ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک بڑا کردار ظاہر ہے ہمیں پازیٹیو کردار پنجاب کی جیلوں میں نظر آتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ پورے پاکستان میں سپریڈ آف ہو، کیونکہ اگین وہی بات ہے صاحب کہ آپ اگر جرائم پیشہ افراد کو معاشرے کا فعال کردار نہیں بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیے. آج لاکھ لوگ ہیں، کل خدا نخواستہ 1.5 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، پھر معاملہ جو بہت آگے جائے گا. تو قیدیوں کو معاشرے کا فعال کردار بنانے اور ان کی بنیادی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے اس بارے میں؟ جنید بھائی، جو قید کے اندر معاملات ہیں نا وہ تو سارے آئی جی صاحب نے ڈسکس کر دی، بتا دی. اب جب وہ قید سے نکل کے واپس آیا نا تو معاشرہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے یہ دیکھنا ہے. بہت اچھا نقطہ ہے، کیونکہ مجرم جرم ایک دفعہ کرتا ہے تانا اس کو 1000 بار سننا پڑتا ہے. میں اس میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی ایک بہت بڑی خاتون ہے، نام اس لیے نہیں لوں گا کہ پبلکلی نام ان کا میں اس موقع پہ نہیں لینا چاہتا، صحابی ہے. انہوں نے ایک تہمت لگا دی، پھر ان کو سزا مل گئی. پھر جب ان کا ذکر ہوا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ان کا نام ادب سے لیں کہ یہ میرے آقا کی تعریف کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا. ہمارا معاشرہ جرم کے بعد مجرم سے ایسے نفرت کرتا ہے کہ اس کو سپیس نہیں دیتا دوبارہ ایڈجسٹ ہونے کی. جب تک ہم اس بندے کو ایڈجسٹ ہونے کی سپیس نہیں دیں گے، اس کو جابس نہیں دیں گے، اس کی دوبارہ بیک اپ پہ کھڑے نہیں ہوں گے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہمارے لیے پوری کائنات کے لیے مشعل راہ. وہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد سزا پا لیتا ہے اور پھر وہ معاشرے میں آتا ہے اور معاشرے کا کوئی فرد اس کو تانا مار دے کہ تو فلاں جرم کر کے آیا ہے، تو فرمایا یہ بندہ اس وقت تک خود نہیں مرے گا جب تو خود وہ جرم نہیں کر لے. اللہ اکبر، بڑی عام بات کر رہے ہیں. ہم نے اس پہلو کو چھوڑ دیا کہ ہم واپس آ گیا، سزا ہو گئی، جرم ختم ہو گیا، اب ہم اس کو نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے کا موقع دیں. ہم اس کی فیملی کو، ہمارے ہاں جو بندے جیل سے ہو کے آئے ہوتے ہیں نہ ان کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں، اگر وہ جوان شادی شدہ ہوں ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کے 100 مسائل بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ تو مجرم فیملی، حالانکہ وہ تو غلطی ہو گئی، اس کی تو سزا مل گئی. مطلب وہ ایک داغ لگ جاتا ہے، ایک وجود پہ داغ لگ جاتا ہے. جب وہ باہر آئے گا تو اس کو کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا. لیکن معاشرے کو نیگیٹو رویہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس کو سپیس دینی چاہیے، اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایک نارمل زندگی کی طرف جا سکے. یعنی ایک مجرم مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، بار بار جرم کر کے جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اور بندہ اگر دنیاوی طور پہ کوئی جرم کر لے اور اگر اس کی معافی چاہتا ہو تو بندہ اس کو معاف نہیں کرتا، معاشرہ معاف نہیں کرتا. یہ سب سے بڑا پہلو ہے جس کی طرف ہمیں اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. جو تعلیم اندر دے رہے ہیں وہ باہر کی بھی ضرورت ہے کہ باہر والے لوگوں کو بھی سکھائے کہ یہ سزا لے کے آ گیا، اب یہ اس جرم سے بالکل آری ہے، اب دوبارہ ہم اس کو اس جرم کا تانا دینے کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ.